دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں. جب دیکھتے ہیں میرا بھائی بگڑ گیا ہے, اس کا غلط مائنڈ سیٹ بن گیا, یہ کسی اور کا اسٹیٹس لگا رہا ہے, کسی اور کو شہید سمجھ کر آیت اللہ خامنائی اس کے لیے اسٹیٹس لگا رہا ہے, تو ایسے لوگوں کو حق کی وصیت کی جائے, ان کو حق بتلایا جائے, ان کو صحیح راستہ بتلایا جائے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. لیکن جب یہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں گے, ان کو حق بات بتائیں گے, ان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کریں گے, تو ان کو گالیاں بھی پڑیں گی, ان کو برا بھلا بھی قائد کہا جائے گا. آج میرے بھائیوں, اس دنیا کے اندر, اس ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ اگر گالیاں کسی کو پڑ رہی ہیں تو پھر اہل حدیثوں کو پڑ رہی ہیں, وہ سلفیت کو پڑ رہی ہیں, وہ ہمارے سلفیت کو توحید کا نمبردار جو سعودیہ ہے. ہاں میرے بھائیوں, مجھے تحفظات ہیں, ہم گستگی کا لیبل لگا سکتے ہیں, لیکن توحید کو ماننے والے کو ہم گالیاں نہیں دے سکتے. ہم علماء کو گالیاں دے کر اپنی توحید کو, اپنے ایمان کو برباد نہ کریں, اپنی جنت کو برباد نہ کریں, اپنے آپ کو جہنم کا باسی نہ بنا لیں اور ان فتنوں میں گرفتار نہ ہو جائیں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور لوگوں کو گالیاں پڑتی ہیں, مجھے گالیاں دی جاتی ہیں تو فرحان مجھے صبر کی وصیت کرتا ہے, فیضان کو گالیاں دی جاتی ہیں, میں ان کو صبر کی وصیت کرتا ہوں. کوئی بات نہیں, آپ توحید کی بات کرتے رہیں. ارے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے فرمایا تھا, میں نہیں جانتا میں کتنا تمہارے ساتھ رہوں گا, لیکن یاد رکھو اقتدوا بالذین. اللہ کے نبی نے فرمایا ان دو لوگوں کی پیروی کرنا, ان دو لوگوں کی پیروی کرنا. واشار الی ابی بکر و عمر. اور اشارہ کیا آپ نے ابو بکر کی طرف. میرے بعد پیروی کس کی کرنا ہے؟ ابو بکر کی پیروی کرنا ہے. میرے بعد پیروی کس کی کرنا ہے؟ عمر کی پیروی کرنا ہے. وحدی عمار, عمار کے راستے کی پیروی کرنا ہے. اور یہ ابن مسعود ہے, تم سے جو کچھ بیان کریں فصدقوہ, اس کی تصدیق کرنا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عمر کی پیروی کرنا ہے, ابو بکر کی پیروی کرنا ہے. لیکن آج میرے بھائیوں, یہ فتنوں کا دور ہے. عمر کو گالی دینے والوں کو لیڈر بنا دیا گیا, ابو بکر کو گالی دینے والوں کو رہنما بنا دیا گیا. یہ فتنے نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ جن فتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ان فتنوں میں اکثریت گرفتار ہو جائے گی. اکثریت, اکثر کا لفظ استعمال کیا ہے, میجورٹی گمراہ ہوگی. اور یہ فتنے ایسے ہوں گے, ان کا باطن کچھ ہوگا, ظاہر کچھ اور ہوگا. یعنی ظاہری کچھ اور دکھیں گے, اندر میں کچھ ہوگا. فَمَنْ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَدْ عُصِمَ. جس نے حق کو پہچانا, جو ریالٹی کو جانتا ہوگا, صرف وہی اپنے ایمان کی حفاظت فرما پائے گا. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابی نے پوچھا اگر ایسا وقت مجھ پر آ جائے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا الزم بیتک, تم اپنے گھر کو لازم پکڑنا, گھر سے زیادہ باہر نکلنے کی ضرورت نہیں. وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ, اپنی زبان پر کنٹرول کرنا, زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں. یوٹیوب کھول کر کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں, بڑے بڑے مسئلے میں بولنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے خود بما تعرف, جتنا جانتے ہو اتنا لے لو. وَدَعْ مَا تُنْكِرُ, جتنا نہیں پتا اتنا چھوڑ دو. وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ, اپنی پرواہ کرنا, اپنی پرواہ کرنا, زیادہ دوسروں کی فکر مت کرنا کہ فلاں یہ ہو رہا, وہاں یہ ہو رہا. عَلَيْكَ بِأَمْرِ نَفْسِكَ, اپنے آپ کی پرواہ کرنا. وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ, پبلک میں کیا ہو رہا ہے اس کو اللہ کے حوالے چھوڑ دو, ہم اپنے آپ کی پرواہ کریں. اسی طریقے سے ایسے دور میں ہم علم حاصل کریں, علم حاصل کریں, سچا علم حاصل کریں اور عبادت کریں. عبادت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا, بہت مشکل ہو جائے گا عبادت کرنا. ہر طرف نیوز, نوٹیفیکیشن سی نوٹیفیکیشن, عبادت کرنے کا من نہیں کرتا, پڑھنے کا من نہیں کرتا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبادت فی الحرج کہجرت الیہ. ایسے فتنوں کے دور میں, ایسے قتل و غارت گری کے دور میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہوگا. اور یہ اعتکاف کو بھی ایک ہجرت مانا جاتا ہے. تو عبادتوں پہ فوکس کریں, اپنی عبادتوں پر فوکس کریں, دوسروں کے بارے میں زیادہ نہ پڑھیں. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں, امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ذکر کی ہے. انہوں نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی جاننا ہے, کسی کو پتہ لگانا ہے وہ فتنوں میں پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے. اب ان کا اپنا قول ہے, وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی یہ پہچان کرنا چاہتا ہے
کہ وہ فتنوں میں پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے تو وہ یہ دیکھیں آیا کہ اس نے کسی حلال کو حرام تو نہیں سمجھا. کوئی حلال تھی, زنا کو حلال تو نہیں, زنا حرام ہے اس کو حلال تو نہیں سمجھا, سود حرام ہے اس کو حلال تو نہیں سمجھا, جہیز لینا غلط ہے اس کو حلال تو نہیں سمجھا. اگر اس نے کسی حرام کو حلال سمجھ لیا ہے تو گویا کہ وہ فتنے میں پڑ گیا, اور کسی حرام کو حلال سمجھ لیا ہے, کسی حلال کو حرام سمجھ لیا ہے تو وہ گویا کہ فتنے میں پڑ گیا. تو میرے بھائیو, اس طرح سے ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں. ہم یہ نہ سمجھیں ہمارا ایمان بہت پختہ ہے. ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخشون علیہم علی النفاق. میں نے 30 صحابہ رسول کو پایا تھا اپنے آپ پر نفاق کو ڈرتے تھے, کہیں میں منافق تو نہیں ہوں, کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. آج میرے بھائیو, ہم اتنے گناہگار ہیں, اتنے برے دور سے گزر رہے ہیں, لیکن ہمیں اپنے ایمان پر خطرہ نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو پکا سچا مومن سمجھتے ہیں. تو ان فتنوں کے دور میں ہم دعا کو لازم پکڑیں, اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اور ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہوگا, دجال کا فتنہ. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے اندر ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ ہم دجال کے فتنے سے پناہ مانگیں. فتنۃ المسیح الدجال, ہم دجال کے فتنے سے پناہ مانگے. تو ہم اپنے لیے دعائیں کریں, ہم اپنے اندر ایگو لے کر نہ آئیں, تکبر لے کر نہ آئیں, سب سے زیادہ میں جانتا ہوں. بلکہ میرے بھائیوں, یہ فتنے تاریک راتوں کی طرح ہیں جہاں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. جتنا چھپا جو ظاہر دکھتا ہے, چھپے ہوئے میں اس سے زیادہ ہوتا ہے. ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں, اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا ان فتنوں کے اندر اگر کوئی انسان اگر وہ مر جائے, مطلب موت اگر آپ کے لیے پاسبل ہو, مرنا آپ کے لیے پاسبل ہو تو مر جائیں, کیونکہ ان فتنوں سے بچنا آسان نہیں ہوگا. صرف وہ انسان ان فتنوں سے بچ پائے گا جس پر اللہ رب العالمین رحم فرمائے گا. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین یہ جو بھی فتنے ہیں امت مسلمہ کی, ان سے حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہمارے دین کی حفاظت فرما, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے مدارس جو دین کے خلاف ہیں ان کی حفاظت فرما, ہماری مساجد کی حفاظت فرما. غزہ میں, فلسطین میں جو ہمارے بھائیوں کو یا کہیں بھی مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے, اللہ رب العالمین تو غیب سے ان کی مدد فرما اور ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما. اور باطل پر ڈٹے رہنے, باطل پر مصر رہنے, باطل پر گھمنڈ کرنے سے بچا. اور اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ, توحید پر زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, عقیدے پر زندہ رکھ, احسان پر زندہ رکھ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا.